حریم شاہ کی زندگی جو ہے وہ تنازعات سے بھری پڑی ہوئی ہے. آئے روز کوئی اسکینڈل، آئے روز کوئی واقعہ، آئے روز کوئی کہانی، اور اب تو شادی کے نام پر بالکل انتہائی کر دی. مجھے بہت مزہ آیا، میں نے اس شوٹ کو بہت انجوائے کیا، اور آپ کو بھی اگر اپنا خوبصورت سا پیارا سا انوسینٹ سا لک دیکھنے ہیں تو یہاں تشریف لائیے. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور میں ہوں وقاص عزیز. حریم شاہ کی شادی جعلی نکلی. کل کے اپنے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو انہوں نے سرخ ڈریس پہنا ہے، عروسی جوڑا، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جس پیج پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کریں، اور ابھی آپ کے سامنے وقاص عزیز پوئٹری میری شاعری کا پیج آ رہا ہے، اس کو لائک کریں. میرا جو جرنلزم کا پیج ہے اس کو لائک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے سخن ٹی وی کے پیج کو بھی لائک کریں. دوستو، آتے ہیں اصل مدعے کی جانب. حریم شاہ کی بیوٹیشن جنہوں نے ان کو ریڈی کیا، انہوں نے اصل کہانی سے جو ہے وہ اصل جو راز ہے اس سے پردہ ہٹا دیا. لیکن اس سے پہلے کل کے اپنے ولاگ میں، جنہوں نے نہیں دیکھا آپ میرے چینل وقاص عزیز آفیشیل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، میں نے ساری داستان کھول کر رکھ دی تھی. ان کی بیوٹیشن نے کیا کہا، پہلے آئیے وہ سنتے ہیں. یہ ایک پروموشنل ایونٹ تھا، ہم نے ان کو ہائر کیا تھا ایز اے ماڈل. وہ شادی ولیمے کا جو جوڑا تھا، جو جولری تھی، سب اسپانسرڈ تھا. یہ جملہ آپ نے سنا، اس میں انہوں نے جو کچھ کہا ذرا وہ بھی ذہن میں رکھیں، اور کل جو میں نے کہا آئیے آپ کو وہ بھی سنواتا ہوں. حریم شاہ نے گزشتہ دنوں، چند گھنٹے قبل بلکہ، اپنے جو اکاؤنٹ ہیں سوشل میڈیا ان پر اپنی دلہن بنی ہوئی تصویر شیئر کی. پہلے تو سب نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے مذاق کیا ہے شادی کا، انہوں نے بیچ میں منشن بھی کیا نکاح کا. ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق حریم شاہ جو ہے وہ کوئی ماڈلنگ کر رہی ہیں، اور ماڈلنگ کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کسی برانڈ کا فوٹو شوٹ کروایا ہے. صورتحال ساری آپ کے سامنے آ چکی ہے. 4 دن سے ملکی میڈیا میں ایک طوفان آیا ہوا ہے کہ حریم شاہ کی شادی ہو گئی ہے، سندھ کے ممبر اسمبلی کے ساتھ ہوئی ہے، اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا کام ہوا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حریم شاہ کی لگام کس نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے کہ ہر 4 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد وہ کوئی ایک ایسا سٹنٹ کریٹ کر دیتی ہیں جس کے بعد جو کور ملکی ایشوز ہوتے ہیں ان سے توجہ عوام کی بھی ہٹ جاتی ہے، میڈیا کی بھی ہٹ جاتی ہے، جو آپ کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ان کی بھی ہٹ جاتی ہے. آپ کے ٹویٹر پہ ایک ہیش ٹیگ سرکل کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹرینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے حریم شاہ. حریم شاہ کی زندگی جو ہے وہ تنازعات سے بھری پڑی ہوئی ہے. آئے روز کوئی اسکینڈل، آئے روز کوئی واقعہ، آئے روز کوئی کہانی، اور اب تو شادی کے نام پر بالکل انتہائی کر دی. یعنی کوئی شخص اپنی زندگی کے سب سے بڑے ایونٹ کو لے کر اس حد تک جو ہے وہ شہرت کا بھوکا ہو سکتا ہے، پیسے کا بھوکا ہو سکتا ہے، ہوس کا بھوکا ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے ایونٹ کے بارے میں اس طرح کی بات کر دے. خیر، حریم شاہ کے بارے میں کیا کہیں. ان کے حوالے سے جب گزشتہ سال کچھ کنٹروورسیز سامنے آئی تھیں، اس میں ان کے والد بھی پھر سامنے آئے تھے، وہ روئے بھی تھے، اور انہوں نے قوم سے معافی بھی مانگی تھی، اور پھر سارا وہ سلسلہ بھی ہوا تھا. اور اس کے باوجود بھی حریم شاہ وہیں کی وہیں رہیں، اور ان کی حرکتوں میں بھی، ان کی عادتوں میں بھی، ان کے رویوں میں بھی، ان کی باتوں میں بھی کہیں بھی کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی اس میں ڈھکا چھپا ہونا یا کوئی تھوڑا سا سنبھلا ہوا قدم جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ اس چیز نے مجھے اس بات پر بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ ہمارے سماجی اور معاشرتی رویے کس طرف جا رہے ہیں. میری نئی نسل یعنی ٹرینڈنگ کے اس دھوکے میں آ چکی ہے، اس جال میں آ چکی ہے، ویوز کے اور سبسکرائبرز کے، اور مطلب آپ گلی میں نکلیں تو آپ کو 50 لوگ دیکھنا شروع ہو جائیں. اس حد تک آپ کو اپنی شناخت کا وہ بحران پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. اس سب کے پیچھے ہمارے والدین کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اساتذہ کہاں کھڑے ہیں. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں. اب حریم شاہ والے واقعی کو لے لیں، ماں باپ خود ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہر گھر کی یہ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے، تو ایسے میں بچے پھر کیا کریں. یہاں ہمارے ملک میں تھنک ٹینکس موجود ہیں جو اس ملک کے سماج کو درست کرنے کی بھی ذمہ دار ہیں، جن میں سب سے جو اہم ادارہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، مقننہ ہے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں اور اس پر کال کیا جائے. حریم شاہ کو آن کورٹ انہیں کال کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیوں انہوں نے قوم کے ساتھ یہ دھوکہ کیا، کیوں انہوں نے پوری قوم کو بیوقوف بنایا، کیوں انہوں نے انتہائی اہم ایشوز اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں جن میں بجٹ ہے، جن میں امریکہ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، جس میں چائنا کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، جس میں ایران کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں. آپ
انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوششوں میں مگن ہیں، مصروف ہیں، اور ایسے میں ایک شوشہ چھوڑ کر تمام تر معاملات سے آپ کی توجہ ہٹا دی گئی۔ اور اسی دوران ہم نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اب ایک رویہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ جو گزشتہ ہفتے میں اہم مدارس والی سائڈ سے واقعات ہوئے تھے، ان سے پردہ ہٹانے کے لیے، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے حریم شاہ سے یہ سٹنٹ کروایا گیا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ اب یہ سٹنٹ واقعتاً جو مفتیان کی طرف سے جو کچھ ہوا اس سے پردہ ڈالنے کے لیے ہوا ہے۔ ذرائع کی اس بات پر اگر توجہ دی جائے تو پھر قوی صاحب کی اور حریم شاہ کی دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، دونوں بہت قریبی دوست بھی ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے سٹنٹ میکرز بھی ہیں دونوں مل کر۔ تو اگر ہمارا دین بھی ان ملاؤں کے ہاتھ میں اس طرح کھلونا بن گیا ہے تو پھر اس کے بعد تو سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر ہم جو بہتری کی خواہش رکھتے ہیں، بہتری کی امید رکھتے ہیں، چیزوں کو آگے لے کے جانے کی امید رکھتے ہیں، ہمارا پھر بولنا بیکار جا رہا ہے، بے سود جا رہا ہے، ہوا کھا رہی ہے ہمارے لفظ کو۔ حریم شاہ کے ان سارے واقعات کو اور گزشتہ 15 دنوں میں پاکستان میں رونما ہونے والے واقعات کو میں سامنے رکھوں تو مجھے اپنے معاشرے کی تباہی واضح نظر آ رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ سے بہت ڈرنے والا شخص ہوں، اور میں ہمہ دم اس سے اس کا کرم اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور مانگتا بھی ہوں، اور سب کے لیے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت۔ لیکن ہم اخلاقی طور پر کتنے پستی کی طرف جا چکے ہیں کہ ایک غلط جو جرم ہے وہ سامنے آیا، پہلے ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، پھر پانچواں آیا، پھر وہی جب سول سوسائٹی میں اس مکتبہ فکر کو لے کر تشویش کی لہر دوڑی کہ یہاں سے تو ہم زندگی کے بنیادی اصول سیکھتے ہیں، یہاں سے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے بچے بھی اگر یہاں محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں، کس طرف جائیں؟ تو پھر ایسے میں حریم شاہ کا یہ سٹنٹ سامنے آ گیا، اور اس سٹنٹ نے باقی سارے معاملات پر پردہ ڈال دیا، اور ہمیں یہ واضح ہوا کہ ہم کس طرح واقعات کو، حادثات کو، سانحات کو جلد بھولنے والی قوم ہے، اور اگر بھولنے کی یہی رفتار رہی تو خدا نہ خواستہ آئندہ قوموں کی صف میں ہمارا نشان بھی نہیں ہوگا۔ ہم کیوں آئے روز اپنے بیڈ امیج کو پروووک کرنے کے لیے، اپنی گندی اور غلیظ حرکات کو ایک فیشن اور شہرت کا ذریعہ بنانے کے لیے کیوں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں یہ ہوتا کہ یہ سننے کو ملے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت جو قاری قرت کرنے والی آواز ہے وہ پاکستان سے اور ایک دم سوشل میڈیا پر چھا گئی ہے؟ کیوں نہیں یہ سننے کو ملتا کہ عبدالستار ایدھی کے بعد بھی ایک نئے ایدھی یا مدر ٹریسا کا پاکستان میں جنم ہو چکا ہے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں سننے کو ملتا کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی پاکستان میں تعمیر ہو رہی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں یہ سننے کو ملتا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد پاکستان میں تعمیر ہو رہی ہے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں سننے کو ملتا کہ دنیا کا سب سے بڑا کھیل کا میدان پاکستان میں تعمیر ہو رہا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں یہ سننے کو ملتا کہ دنیا میں سب سے بہترین اسکالرشپس پاکستانی طلباء حاصل کر رہے ہیں؟ ہمیں کیوں یہ نہیں سننے کو ملتا کہ پاکستان تعلیم، سائنس، صحت کے، کھیل کے میدان میں دنیا میں سب سے آگے جا رہا ہے یا ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے؟ افسوس مجھے سننے کو جو ملتا ہے اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایک قوم ہیں۔ جب ریوڑ ہو افسوس کے ساتھ تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔